آگے چلتے ہیں صاحب. ہروں کے روحانی پیشوا اور جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگاڑا نے کہا ہے کہ حکومت 10 ماہ نہیں چل سکتی, ایمرجنسی یا مارشل لا لگ سکتا ہے. 2.5 ماہ پہلے الیکشن فروخت کیے گئے, ادائیگی بھی ہو چکی تھی. جیتنے والا سر پکڑ کر بیٹھا ہے, ہارنے والا سڑکوں پر دکھائی دیتا ہے. ہارنے والے تو سڑکوں پہ ہیں پچھلے 75 سال سے, یہ کون سی نئی بات ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے, میں 1-2 بار ملا ہوں ان سے, سویٹ آدمی ہیں, خاص طور پہ ان کے بھائی, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, وہ تو بہت ہی سویٹ آدمی ہیں. لیکن یہ بات غلط ہے. اس کی وجہ ہے بیٹا, دنیا میں جیسے فیشنز ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں نا, پھٹی ہوئی جینیں آ گئیں, کبھی ٹائٹ وہ کیا, کبھی جینز آ گئیں, کبھی فلیپر آ گیا, کبھی اسٹریٹ آ گیا, بدلتے ہیں نا جی. آپ تو خاتون ہو, آپ کو مجھ سے کروڑ گنا بہتر. اسی طرح یہ دنیا گلوبل ویلیج ہے جس میں باقی قسم کے فیشن بھی بدلتے ہیں. اب مارشل لا کا بظاہر تو فیشن نہیں ہے, امکان بھی نہیں ہے. ثبوت پرویز مشرف صاحب نے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ہی واز اے ونڈرفل ہیومن بینگ, بہت اعلیٰ انسان تھے وہ انہوں نے بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں کہلوایا, مارشل لا نہیں لگایا, چیف ایگزیکٹو یہ وہ وغیرہ. اب کچھ چیزیں ہیں جو چاہے دکھاوے کے لیے وہ کرنی پڑتی ہیں. میرا خیال ہے یہ جو مارشل لا والی بات ہے یہ ہے آؤٹ ڈیٹڈ. اچھا, باقی یہ ایک بات ہوتا ہے کہ کھوتے کے اوپر موٹا مارکر لے کے لکیریں بنا دو, ایک بارش آئے گی وہ زیبرا نہیں رہے گا, پھر کھوتے کا پتر اندروں نکل آئے گا. یہ ہمارے آپ کے دادا کا شعر ہے, دیکھو سنا میں رہا ہوں, کاغذ کے پھول لے کے سر پہ سجا کے چلی حیات, نکلی بیرون ملک تو بارش نے. ہاں, کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات, نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا. یہ کاغذ کے پھول ہیں جو آج کل کیٹ واک ہیں, یہ وہ ریہرسلیں ہو رہی ہیں, فلانا بریفنگ, یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے, بوگس. مطلب آپ نے کھوتوں پہ اگر زیبرے بنا کے ان کو لکیریں لگا دی ہیں تو ایک آدھ بارش کی مار ہے اور سونا آنے والی ہے. میں کو فور کاسٹ وغیرہ سن رہا تھا. اچھا دیکھو بات سنو, یہ پرانی بات ہے. ایک زمانے میں نہر پہ کتے بکا کرتے تھے, خاصی پرانی, 15-20-25 سال پرانی. تو میرے ایک دوست کی بیگم و بھابھی ہماری نا پپیز لے آئیں, 2 السیشن اور یہ اور وہ, کان بھی ان کے السیشنز کی طرح کھڑے, اور بالکل وہ پہلی بار نہر آیا تو کان بھی ان کے گر گئے, وہ کیمیکل لگا کے کھڑے کیے ہوئے وہ کتے. اچھا, نہلانے سے ان کا رنگ بھی پتہ لگا ہے, ہمیں بج بلا ہمارا گلیوں سے پکڑ کے لائیں. تو اس لیے یہ ہمارا جو ہے جمہوریت کے اس ملک میں لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. یہ فیشن زدہ لوگ ہیں, جمہوریت جمہوریت جمہوریت. جمہوریت ہو تو صدقے جاواں, پر ہو تو جیسے تم جعلی دودھ کو دودھ سمجھتے ہو, اسی طرح تم اس فراڈ کو بھی جمہوریت سمجھتے ہو, تو ٹھیک ہے. اچھا بات سنو, میرے اپنے ساتھ ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں اسلم گھمن, میرا ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ ہے. ان کی کتاب کا ہاں یہ سچ ہے, وہ نیب کے فرنٹیئر میں سربراہ رہے, یہاں رہے, پتہ نہیں ہے اس کے کوئی اینٹی کرپشن کے ہیڈر ہے, یہ وہ سارا, وہ مدتوں سے ریٹائرڈ ہیں. اب وہ ان کا بھائی پیٹتا پھر رہا ہے کہ وہ گاڑی اور ڈرائیور سمیت غائب ہیں. اچھا, میرا بہت پرانا بہت ہی پیارا دوست رشید بھٹی, اس کا بیٹا ہمارے بھتیجوں بیٹوں کی طرح ہے, عمر بھٹی, وہ جیتا ہے الیکشن, کل سے وہ بھی سنا غائب ہے. مجھے لوگوں نے فون کر کے بتایا. تو یہ اس طرح کی صورتحال میں پھر ریلیکس اینڈ انجوائے والی سچویشن ہے. جی آگے چلو. اور آج کی بڑی اور اہم خبر, اچھی خبر بھی سناؤ. کمشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا نے انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دینے کے علاوہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا. انہوں نے خوفناک انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا 70,000 کی لیڈ ٹیم کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا. میں نے اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے, میں سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں. میں نے جو جرم کیا اس پر مجھے سزائے موت دی جائے. میں نہیں چاہتا 71 کا واقعہ دوبارہ ہو, اس لیے اپنے ضمیر کا بوجھ خود اتار رہا ہوں. الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی. جبکہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا امریکہ کو مداخلت کی دعوت دینا ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے. اس کو تو چھوڑو, مریم اورنگزیب کیڑی بیچاری, اس کی اس کو نہ کیا کرو. یہ اسمال فرائز,
یہ تو ایکسٹرا سی بات نہ کیا کرو. جو مین بندے اول تو ان کی بھی نہیں کرنی چاہیے, زبان گندی ہوتی ہے, لیکن مجبوری ہے ہماری, ہمارا پروفیشن اس طرح کا ہے. رہ گیا کمشنر کا استعفیٰ, تو میں نے اپنی پوری زندگی میں, دیکھو بات سنو, ایک کیریئر آفیسر ہے, کمشنر ہے, یہاں تک پہنچا ہوا ہے, ایز اے برائٹ فیوچر, آئی ڈونٹ نو یہ کیا لیول ہوگا. کیریئر آفیسرز اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. کیا لیول ہوگا جس نے اس کو نا ادھیڑ کے رکھ دیا. یہ ادھیڑ کے رکھ دینے والی بات ہے نا. یعنی اس بندے نے, اچھا اب وہ الیکشن کمیشن, بھائی تم نے کوئی خط تو نہیں اس طرح کی باتوں میں بھیجے جاتے نا, وہ تو آف دا ریکارڈ ہوتا ہے. اب لاہور میں لاہور کا کمشنر اگر اس کا بھی کوئی اس طرح کا ضمیر بیدار ہو جائے تو یہ, لیکن میرے لیے یہ کسی زلزلے سے کم نہیں ہے. حیرت انگیز بات ہے. میں اٹھا بھی دیر سے ہوں, مجھے نہیں پتا, میں حیران رہ گیا ہوں آپ کی. ایک کیریئر آفیسر, دیکھو کوئی ہوتے ہیں, کوئی اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس طرح کا جوئے کھیلتے ہیں یا فلانا. کیریئر آفیسر بڑا محتاط ہوتا ہے. اس کو ماں باپ اولاد کے بعد اگر کوئی چیز عزیز ہوتی ہے وہ اس کا کیریئر ہوتا ہے, جو بہت قیمتی ہوتا ہے. کم از کم اس کے لیے بہت قیمتی. اس بندے نے اگر یہ بات کہا ہے, اچھا اب چلتے ہیں اس طرف کہ مریم اورنگزیب آپ نے کہا تو سن لو, یہ ایک اور نے بھی خاتون نے جھک ماری ہے اس طرح کی بات. سنو ہے کہ امریکہ کا مداخلت کو, اچھا 65 کی جنگ کے بعد آپ نے کسی اور ملک کو وہاں جا کے پھر وہ معاملہ پیچاک ہوا, تو وہ تو 65 کی بات ہے بھائی, اس کو تو صدیاں بیت گئی ہیں. اب ان احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا گلوبل ولیج کہلاتی ہے, عالمی گاؤں اور بین الاقوامی برادری. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیلاب آ جائے ٹھوٹے لے کے باہر, عالمی برادری ہماری یوں کرے, زلزلہ آ جائے باہر, اور تم تو کسی جگہ نہیں ہو. یا تمہاری فوج تمہارے کام آئے وہاں, یا بین الاقوامی. وہ اینجلینا جولی کے جھوٹے نوالے کھانے والوں, سیلاب پہ تمہاری بیگمات نہیں گئیں. اینجلینا جولی چارپائی پہ بیٹھی ایک عورت کے ساتھ, اس سے پیار محبت سے بات کر رہی. میں نے تصویر دیکھی ہے, مجھے نہیں پتا. تو شرم نہیں آتی ان کو؟ اس دنیا میں رہنا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا. تم دیکھتے جاؤ, مداخلت, جمہوریت مداخلت نہیں ہے. ایٹم بم بنایا ہے, مداخلت نہیں ہے, یاد ان کی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں یوز ہو چکا ہے, تم نے اتنے سال بعد اس کو بنا کے تو بھنگڑے ڈال رہے ہو. اس کا جو آقا ہے مریم اورنگزیب کا, وہ کہتے ہوں میں نے ایٹمی دھماکے کی, توں تو کی تیرے دھماکے, یہ بھی ان کا. اچھا وہ یو این پہ, یونائٹڈ نیشنز, اس پہ انحصار, وہاں جا کے تقریریں فرمانی ہیں. کاری بھی لے کے جاتا تھا, وہ کیا نام تھا اس کا, ضیاء الحق کا. اچھا اس پہ انحصار یونائٹڈ نیشنز, آئی ایم ایف سے قرضے, ان کا ادارہ ہے. بھیکاری ہو تم ان کے, کیا کرنے جاتے ہو؟ یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ مریم اورنگزیب اتنی جاہل ہوگی. اسی طرح کی بات کسی فورن آفس کی کسی خاتون نے, ترجمان شرجمان ہے وہ, ٹوٹی پجی پاؤں, فورن آفس میں بیٹھ کے کیسی بہودہ بات کر رہی ہے. کیوں نہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ جی آلودگی ہو رہی ہے, جی دلی میں گند پڑا ہوا, جو فلانا ہو رہا ہے, تو یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو. یہ وہ دنیا نہیں ہے, اور یہ اتنے ان پڑھ نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں. یہ میری دم میں نمدہ قصے ہیں, مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں تو نہیں بنتا. یہ فراڈ ہے, گلوبل ویلیج ہے, ہوش کرو. دے ہیو ایوری رائٹ ٹو انٹرفیئر. دنیا کا فیشن, دنیا کے تبدیل ہو چکے ہیں, اور یہ اب اٹ از نو مور انٹرفیئرنس. یہ مداخلت کی وہ قسم نہیں ہے جو روایتی ہم کہا کرتے تھے, کوئی سرحدوں کی پامالی ہے. نو, کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. اب آئی ایم ایف تمہیں بتا رہا ہے کدھر ٹیکس لگانا ہے, لوگوں کا کہاں سے خون پینا ہے, کتنا پینا ہے, کیوں پینا ہے, بوٹیاں کتوں لانی ہیں لوگوں دیاں, اکانومی کیسے چلانی ہے, کیا کرنا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ بتاتا ہے. وہ مداخلت نہیں. بے شرم باتیں کرتے ہیں ہوا میں, بالکل ہماری خود مختاری کے خلاف. اوئے
ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ, ਸੋਵਰੈਂਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ। सॉवरेंटी ਜਿਹੜੀ है ये है, मैं खुद मुख्तार हूं तो आप ना उसमें मुदाखलत करोगे ना, मैं तो खुद मुख्तार हूं ही नहीं। वो जिनकी दाल रोटी उनके कर्जों पे चल रही है, आपको शर्म है आई करो, मुदाखलत ना करें। क्यों ना करें भाई, ये ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, इनकी अपनी एक वैल्यूज हैं, एक सिस्टम है, दुनिया इवॉल्व हो रही है। और याद रखना आने वाले दिनों में इंसान को जमीन पे इंसाफ सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी देगी। इंसान को इंसाफ नहीं दे सकता। आने वाले दिनों में देखना, जिस चीज के लिए इतने गवाह चाहिए, एक रिपोर्ट काफी है। मां की कोख में क्या पल रहा है, एक रिपोर्ट काफी है। ये होता है, ये हो रहा है, और ये बात बहुत आगे जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये जमाता पास डायरेक्ट दानश्वर या इस तरह की बजट बोल दी हैं, इन्होंने की पता। और तुम्हें पता है कि 25, 30, 40 साल, 50 साल के बाद ये दुनिया होगी क्या? वो यूएन पे, यूनाइटेड नेशंस, उस पे इंतजार, वहां जाके तकरीरें फरमानी है। कारी भी लेके जाता था वो, क्या नाम था उसका, ज़ियाउल हक का। अच्छा, उस पे इंतजार, यूनाइटेड नेशंस, IMF से कर्जे, उनका इदारा है। भिखारी हो तुम उनके, क्या करने जाते हो? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं नहीं समझता कि मरियम औरंगजेब इतनी जाहिल होगी। इसी तरह की बात किसी फॉरेन ऑफिस की किसी खातून ने, तर्जुमान शर्जुमान है वो, टूटी भजी पाऊंगा, फॉरेन ऑफिस में बैठ के कैसी बेहुदा बात कर रही है। क्यों नहीं? क्यों हम कहते हैं कि जी आलूदगी हो रही है, जी दिल्ली में गंद पड़ा हुआ, जो फलाना हो रहा है, तो ये ना करो तो वो ना करो। ये वो दुनिया नहीं है, और ये इतने अनपढ़ नहीं है कि इनको पता नहीं। ये मेरी दुम में नमदा कस्से हैं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो नहीं बनता। ये फ्रॉड है, ग्लोबल विलेज है, होश करो। दे हैव एवरी राइट टू इंटरफेयर। दुनिया का फैशन, दुनिया के तब्दील हो चुके हैं, और ये अब इट इज नो मोर इंटरफेरेंस। ये मुदाखलत की वो किस्म नहीं है जो रवायती हम कहा करते थे, कोई सरहदों की पामाली है। नो, कहते कुछ हो, करते कुछ हो। अब IMF तुम्हें बता रहा है किधर टैक्स लगाना है, लोगों का कहाँ से खून पीना है, कितना पीना है, क्यों पीना है, बोटियां कितों लानी है लोगों दियां, इकोनॉमी कैसे चलानी है, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स वो बताता है। वो मुदाखलत नहीं, बेशर्म बातें करते हैं हवा में, बिल्कुल हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ। ओए, खुद मुख्तारी है, सॉवरेंटी, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ सॉवरेनिटी। सॉवरेंटी ਜਿਹੜੀ है ये है, मैं खुद मुख्तार हूं तो आप ना उसमें मुदाखलत करोगे ना, मैं तो खुद मुख्तार हूं ही नहीं। वो जिनकी दाल रोटी उनके कर्जों पे चल रही है, आपको शर्म है आई करो, मुदाखलत ना करें। क्यों ना करें भाई, ये ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, इनकी अपनी एक वैल्यूज हैं, एक सिस्टम है, दुनिया इवॉल्व हो रही है। और याद रखना आने वाले दिनों में इंसान को जमीन पे इंसाफ सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी देगी। इंसान को इंसाफ नहीं दे सकता। आने वाले दिनों में देखना, जिस चीज के लिए इतने गवाह चाहिए, एक रिपोर्ट काफी है। मां की कोख में क्या पल रहा है, एक रिपोर्ट काफी है। ये होता है, ये हो रहा है, और ये बात बहुत आगे जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये जमाता पास डायरेक्ट दानश्वर या इस तरह की बजट बोल दी हैं, इन्होंने की पता। और तुम्हें पता है कि 25, 30, 40 साल, 50 साल के बाद ये दुनिया होगी क्या?